اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الجمعہ 114 سورت قرآن مجید میں، اور ان میں سے ایک سورت ہے سورۃ الجمعہ۔ جمعہ کا تذکرہ ہے اس میں۔ جمعہ اجتماع سے بھی ہے۔ عام نمازوں میں لوگ اتنے نہیں ہوتے جتنے جمعہ دن والے دن ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی 3 جمعے لگاتار جمعے کی نماز نہیں پڑھتا تو اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ تو جمعے کے دن کا اور جمعے کی نماز کا بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بہت زیادہ کیا ہے؟ اہمیت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوست تھا، وہ آیا اور کہا کہ میرا دوست انتقال کر گیا، لیکن وہ جمعے کی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ جمعے کی نماز ہو، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے۔ وہ کہاں پر ہے؟ جمعے کا دن سید الایام ہے، دنوں کا سردار، اور جمعے کی نماز سید الصلاح ہے، نمازوں کا سردار۔ بہت مبارک نماز ہے جمعے کا نماز۔ کیا ہے؟ بہت مبارک نماز ہے۔ جمعے کو، جمعے کا جو نام ہے، اسلام سے پہلے اس کا نام تھا یوم العروبہ۔ یوم العروبہ، لیکن اسلام کے بعد ظہر کی نماز کی جگہ مسلمانوں کے لیے یہ خوشی کا دن مقرر ہوا اور یوم الجمعہ اس کا نام رکھا گیا۔ کیا نام رکھا گیا؟ اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ کب تک ہو؟ پچھلے بعضوں لوگوں کے لیے مبارک دن ہفتے والا تھا، بعضوں کے لیے اتوار والا، لیکن مسلمانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے کون سا دن مبارک ہے؟
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے اللہ کا بزرگ گزرے ہیں، کہ ان ایام میں دو بدعتیں بہت عام ہو گئی، دو بدعتیں بہت عام ہو گئی۔ نمبر ایک، جمعے کے نماز کے لیے وقت پہ جانا اور وقت سے پہلے جانا اور جمعے کا انتظار کرنا، یہ لوگ نہیں کرتے، یہ بات عام ہو گئی ہے، یہ بات لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ امام خطیب خطبہ کب شروع کرے گا اور پھر اس کے لیے پہنچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے۔ صحابہ کے درمیان مدینہ منورہ میں آج کل بھی جو عید کے نماز ہے وہ سورج نکلتے ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے، وہاں بیٹھے رہتے ہیں، حرم سے باہر نہیں نکلتے، تاکہ ہم عید کی نماز بھی کیا کر لیں، پڑھ لیں۔ تو جمعے والے دن لوگ کیا کرتے تھے، جلدی جلدی اپنے کاموں سے فارغ ہوتے تھے اور جمعے کی تیاری میں لگ جاتے تھے، اور مسجد میں جہاں پر جمعے کی نماز ہوتی وہاں پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے۔ مسجد کے دروازے ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، وہاں پر فرشتے ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں اور لکھتے ہیں عامر پہلے نمبر پر آیا، زید دوسرے نمبر پر آیا، اسلم تیسرے نمبر پر آیا، یہ لکھ لیتے ہیں پہلا، دوسرا، تیسرا۔ کہتے ہیں جو پہلے نمبر پر آ جائے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسا کہ اس نے اونٹ کو صدقہ کیا اور اس نے اونٹ کو ذبح کیا، اس کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے کر کے یتیموں اور لاچاروں بے سہاروں میں تقسیم کیا اپنے ہاتھوں سے، اس کا جتنا ثواب ہے کہتے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے۔ جو دوسرے نمبر پر آیا کہتے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے کسی گائے کو ذبح کیا اور اس کو صدقہ کیا۔ جو تیسرے نمبر آتا ہے کہتے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے کسی دمبے کو یا بکرے کو ذبح کیا اور اس کو صدقہ کیا۔ جو چوتھے نمبر پر آتا ہے کہتے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ اس نے کسی مرغی کو ذبح کیا اور اس کو صدقہ کیا۔ اور جو پانچویں نمبر پر آتا ہے کہتے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے کسی انڈے کو صدقہ کیا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے کہ جب جمعے کا دن ہوتا تو مدینے کے گلے میں لوگ ہی لوگ ہوتے، جیسے عید کے دن ہم دوڑتے پھر رہے ہوتے کہ عید کی نماز کہاں ہو رہی، پوچھ لیتے ہیں اور جا کے تاکہ عید کی نماز ہم سے نہ نکل جائے اور ہم اس میں کیا ہو جائیں، شامل ہو جائے۔ حالانکہ عید کی نماز فرض نہیں ہے، عید کی نماز کیا ہے، وہ واجب ہے۔ کیا ہے؟ یعنی فرض سے درجے میں تھوڑا سا کم ہے، لیکن جمعے کی نماز کیا ہے، فرض ہے۔ جمعے کی نماز کیا ہے، فرض ہے۔ احناف کے نزدیک شہر کے علاوہ جمعے کی نماز نہیں ہوتی، جمعے کی نماز جمعات جائز نہیں ہے، زور کی نماز پڑھے اگر شہر نہیں۔ شوافی کے نزدیک جہاں شہر نہیں بھی ہے لیکن 40 بندے اکٹھے ہو سکتے ہیں، وہاں پر جمعے کا نماز پڑھنا واجب ہے۔ اہل ظواہر وہ کہتے ہیں کہ سحرا کیوں نہ ہو، امام کے علاوہ 2 بندے بھی ہو اور 3 بندے بھی ہو، جمعات اور جمعے کی نماز واجب ہے۔ شہر کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جہاں پر روز کم از کم ایک بندہ تو پیدا ہو اور ایک مرتا ہو۔ لیکن دیہاتوں میں جمعے کی نماز یہ واجب اور فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی نے شروع کیا تو پھر اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے، اس کو ختم
بہت سے دیہاتوں میں اس پہ لڑائیاں بھی ہوتی ہے. ایک گروپ کہتے ہیں جمعے کی نماز ادھر نہیں ہوتی، دوسرا گروپ اٹھتا ہے کہتے ہیں جمعے کی نماز فرض ہے، اور پھر بندوقیں شروع ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جاتے ہیں. کہ کیوں؟ مسئلہ یہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ نماز ہوتی ہے، دوسرے کہتے ہیں نماز ہو. تو اگر کہیں پر جمعے کی نماز شروع ہے تو اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے اگر لڑائی بن جاتی ہے، لڑائی کا خدشہ ہے. اور جہاں پر جمعے کی نماز کا آغاز نہیں ہوا اور وہاں پر اس کے شروع ہونے سے لڑائی بننے کا خطرہ ہے تو پھر شروع نہ کرے، پھر شروع نہ کرے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ جس طرح صحابہ جمعے کی نماز کے لیے پہلے مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرتے تھے، آج کل ایسا نہیں ہے. آج کل تو وہ میں نے بتایا نا کہ اونٹ کا ثواب، گائے کا جو پہلے تو آج کل تو تاجر کہتے ہیں کہ الآخرون فالاول، ہم تو سب سے اخیر میں جاتے ہیں، اخیر والے سب میں کھڑے ہو جائیں گے جہاں پر دروازہ ہے اور سب سے پہلے نکل جائیں گے، سب سے پہلے مسجد سے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے مسجد میں جائے اور سب سے اخیر میں مسجد سے نکل جائے. ایک اور ضروری بات، جمعے والا دن یا اس کے علاوہ کوئی دن ہو، اگر ہم پہلے جائے نماز سے، بیٹھ جائے، تلاوت کرے. کیا کرے؟ تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، دعائیں مانگے. یہاں تک آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو بندہ تلاوت میں مشغول ہوا، ذکر میں مشغول ہوا اور اس کو اتنا مزہ آیا کہ وہ اس کی وجہ سے دعا نہ مانگ سکا، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو اس سے بہتر عطا کروں گا جو دعا مانگنے والے اپنے لیے مانگتے ہیں. جو دعا مانگنے والے اپنے لیے مانگتے ہیں میں ان سے ان کو زیادہ عطا کروں گا. کیوں؟ کہ وہ اتنا مشغول ہو گیا اور ذکر میں، تلاوت میں. جب سے یہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، اس سے پہلے آپ 30 سال فرض کریں، 30 سال یا 25 سال پہلے جب دوسرے ملکوں میں یا دوسرے شہروں میں کوئی جاتا، مسافر ہوتا، کام کی غرض سے، نوکری کی غرض سے، تعلیم کی غرض سے، تو اپنے گھر والوں کے لیے خط بھیجا کرتے تھے. کیا بھیجتے تھے؟ سال بعد، 2 سال بعد خط آیا. کس کا آیا؟ چاچو کا خط آیا، ماموں کا خط آیا، بھائی جان کا خط آیا، ابا جان کا خط آیا. تو پھر سارے گھر والے اکٹھے ہوتے اور ایک پڑھنے والا وہ خط پڑھتا تھا اور سارے سنتے تھے. سارے کیا کرتے تھے؟ اور 2-3 مرتبہ اس کو پڑھتے تھے اور اس خط کو چومتے تھے کہ سال بعد میرے بیٹے کا خط آیا، سال بعد میرے بھائی کا خط آیا، سال بعد میرے چچا کا خط آیا، سال بعد میرے ماموں کا خط آیا. اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا کہ پورے گاؤں میں کوئی خط پڑھنے والا نہیں ہوتا تو دوسرے گاؤں کے لیے لوگ جاتے تھے اور خط دیتے، میرے لیے خط پڑھو. تو کیوں؟ وہ جو دوسرے شہر میں یا دوسرے ملک میں ہوتا اس کے ساتھ پیار محبت کا اظہار ہوتا، خط چومتے تھے. تو قرآن مجید کس کا کلام ہے؟ سب بولے قرآن مجید کس کا کلام ہے؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھروں میں اس کو مردوں کے ثواب کے لیے یا نئے گھر جانے میں برکت کے لیے استعمال کے علاوہ بھی اس کی تلاوت کرے. اس کی کیا کرے؟ اور اس کو دے کے تو جس طرح اپنے بھائی سے محبت کرتے ہیں، اپنے پیاروں سے محبت کرتے، اس سے کروڑ ہا درجے زیادہ محبت اس کلام سے کرے. کیا کرے؟ اس کلام سے. اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور دعا کے لیے وقت نہ ملے تو حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو وہ سب چیزیں دیتا ہوں جو دعا والے اپنے لیے مانگتے ہیں، اور یہ اس تلاوت کی وجہ سے، ذکر کی وجہ سے دعا نہ کر سکا، مجھ سے نہ مانگ سکا. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ.
تو جمعے والے دن جب امام خطیب خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو طویت الدفاتر ورفعت الاقلام، فرشتے اپنے رجسٹروں کو بند کرتے ہیں. پھر لکھتے نا ایک نمبر آیا، یہ دوسرے نمبر اور تیسرے نمبر، 1000 بندے آئے. امام خطبے کے لیے کھڑا ہوا تو فرشتوں نے اپنے رجسٹریں بند کر دی اور قلمیں بند کر دی، ڈھکن بند کر دیا. اب اگر کوئی آتا بھی ہے تو وہ اس میں شمار نہیں ہوتا کہ جمعے کے لیے آیا بھی ہے کہ نہیں. تو کوشش کرے کہ ہم جمعے والے دن تلاوت، ذکر، اذکار یا اپنے معمولات اگر بھی ہو اس کو چھوڑ کر سیدھا مسجد میں جائے اور جمعے کی نماز میں شامل ہو جائے، جمعے کی نماز میں شامل ہو جائے. تو قرآن مجید میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے والے دن، جمعے والے دن کے لیے اذان دی جائے، فسعوا، باگو، فسعوا، باگو. فذہب کا معنی چلو، فذہب کا معنی، لیکن فسعوا، باگو، الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف. اللہ کی یاد کی طرف کیا کرو؟ سب کچھ چھوڑو. ہاں، کوئی نہا رہا ہے، کوئی کپڑے چینج کر رہا ہے، کوئی خوشبو لگا رہا ہے، کوئی غسل کر رہا ہے اور یا مسجد کی طرف جا رہا ہے یا جمعے کی تیاری کر رہا ہے، وہ تو ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی کام نہ کرے بلکہ سیدھا مسجد میں جائے. فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور لین دین چھوڑ دے. لین دین، بیع و شراء، خرید فروخت، یہ کیا کرے؟ تجارت چھوڑ دے. دفتر والے اپنے دفتر کے کام چھوڑ دے، میکینک اپنے کام چھوڑ دے. جو بھی مسلمان ہے وہ اسی آیت پر عمل کرے کہ اس آیت میں حکم ہے فسعوا، فسعوا، باگو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سمجھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز ختم ہو گئی، نماز ادا ہو گیا تو کیا کرے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر جاؤ زمین میں پھیلو اور وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اللہ جو رزق اللہ دے رہا ہے، جو تم لین دین کرنا چاہتے ہو، جو اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہو، وہ تلاش کرو. وہ کیا کرو؟ تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، عام دنوں میں یاد رکھنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، لیکن جمعے والے دن بہت زیادہ یاد کرو. جمعے والے دن کیا کرو؟ بہت زیادہ یاد کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ. جمعے والے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے. کون سی ہے؟ اگر وہ بتا دی جائے گی تو پھر اسی کے لیے لوگ آئیں گے. باقی پورے دن پھر اپنا ذکر، اذکار، درود شریف، استغفار یہ نہیں کریں گے، بلکہ اس گھڑی کے لیے آئیں گے پھر چلے جائیں گے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم دونوں جہانوں میں کیا ہو جاؤ؟ کامیاب ہو جاؤ. اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، نماز کے لیے تشریف لے جاتے، تو بظاہر جو مسلمان تھے اندر سے منافق تھے، وہ کیا کرتے؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، جب وہ لوگ دیکھتے ہیں بیع شراء، لین دین، گاہک آ گیا، ہاں، یا کوئی فضول چیز دیکھتے، کھیلنا کودنا دیکھتے، تو انفضوا الیہا، اسی کی طرف متوجہ ہو جاتے. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے پیارے محبوب آپ کو اسی طرح کھڑے کھڑے چھوڑ دیتے، آپ کے ارد گرد سے چلے جاتے. تو ظاہر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
پریشان ہوتے، غمگین ہوتے، تو تسلی ہے اللہ کی طرف سے۔ قل فرما دیجئے ما عند اللہ، جو اللہ کے ہاں ہے، خیر بہتر ہے، من اللہو فضول کاموں سے، ومن التجارت اور تجارت سے۔ جو اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر ہے فضول کاموں سے اور تجارت سے۔ واللہ خیر الرازقین، تم تو باغے پھر رہے ہو، نماز چھوڑ رہے ہو، مسجد چھوڑ رہے ہو، قرآن چھوڑ رہے ہو، ذکر چھوڑ رہے ہو، درود شریف نہیں پڑھتے، استغفار نہیں کرتے، تم تو کیوں؟ تاکہ پیٹ بھر جائے، رزق مل جائے، پیسہ آ جائے۔ تو یاد رکھو واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، اللہ بہترین رزق۔ اور جب ہم اللہ کے کام میں لگ جائیں گے تو اللہ ہمارا کام ضرور کرے گا، اللہ ہمارا کام، ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ ہم بھوک سے ماریں گے، اللہ ہمیں بھوک سے ماریں گے نا۔ جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ کبھی بھی ہمیں بھوک سے نہیں ماریں گے۔ ہم نماز پڑھیں گے، اللہ ہمیں اچھا رزق دیں گے، برکت والا رزق دیں گے۔ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اگرچہ پیٹ بھر جائے گا لیکن بھوک ختم نہیں ہوگی، پیٹ بھر جائے گا، آنکھوں کا بھوک اسی طرح باقی رہے گا، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ 5 لاکھ روپیہ ماہانہ تنخواہ ہے، لیکن بیماری ایسی آئی کہ اس میں 8 لاکھ روپے لگ جانے ہیں، تو اس میں برکت نہیں ہے۔ ایک بندے کی 10,000 تنخواہ ہے، خرچے 8,000 آئے، تو اس میں برکت ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس کو آفتوں سے، بلاؤں سے محفوظ فرماتا ہے۔ اور ایک اور بات حدیث شریف میں آتا ہے، بلکہ آیت ہے قرآن مجید کا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ ہم پیروں کے پاس جاتے ہیں نا، بابا جی، جی بیٹا بتائے میں نماز نہیں پڑھتا، کیا کروں؟ وہ کہتے کوئی بات نہیں، میں تیری جگہ پڑھ لیتا ہوں نا۔ اور کدھر جا کے پڑھ لیتا ہوں؟ مدینے میں جا کے پڑھتا ہوں۔ وہ بیٹا ادھر لاہور میں ہوتا ہے، یا بد نظری ہوتی ہے مجھ سے، میں غیر عورتوں کی طرف دیکھتا ہوں، مجھے کوئی وظیفہ دے دے، تو چاہے سارے پیر اکٹھے ہو جائے، قرآن سے بڑا پیر ہے کوئی؟ سارے رہنما اکٹھے ہو جائے، قرآن سے بڑا رہنما ہے کوئی؟ قرآن نے ہمیں وظیفہ بتا دیا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ تو جب ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ برکت ہوگی، جب ہم نماز پڑھیں گے ہمارے گھروں میں برکت ہوگی، جب ہم نماز پڑھیں گے ہمارے رزق میں برکت ہوگی، جب ہم نماز پڑھیں گے ہم برے کاموں سے اللہ رب العزت ہمیں بچائیں گے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ جنات چڑھ گئے جی میرے اوپر، میرے گھر میں آ گئے، شیشے توڑ دیے، خواتین نے اپنے بال نوچنا شروع کر دیا، کیا ہوا؟ جنات آ گئے۔ تو آئیں گے کیوں نہیں؟ جس گھر میں نماز نہ پڑھی جاتی ہو، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کی جاتی ہو، تو وہ تو جنات کا ٹھکانہ ہے، وہ تو شیاطین کا کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے۔ لیکن جہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہو، جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہو، تو وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ شیاطین کیا ہوتے ہیں؟ بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ہر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن خاص طور پر جمعے کی نماز پڑھنے کی توفیق زیادہ فرمائے۔ کہتے ہیں جو جمعے کی نماز پڑھتا ہے 10 دنوں کا جو گناہ ہے وہ ان کو معاف ہو جاتی ہے، پچھلے 10 دنوں کے گناہ ان کو، اور 10 دنوں میں جتنے بھی نمازیں ہیں اتنے نماز پڑھنے کی اس کو ثواب ملتا ہے۔ کیسے؟ ہم نے تو ابھی ایک جمعے کی نماز پڑھی تو ہمیں 10 نمازوں کا کس طرح ثواب مل گیا، یا 10 دنوں کا، تو 10 دنوں میں کتنی نمازیں ہیں؟ 50، اگر وتر شامل کریں تو کتنی ہو جائے گی؟ 60۔ تو 60 نماز پڑھنے کا ثواب کیسے ملا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو ایک کام کرتا ہے نیکی، اللہ اس کے بدلے اس کو 10 ثواب
10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، 10 نیکی اس کو عطا کرتا ہے۔ تو اگر ہم نے ایک جمعے کی نماز پڑھی تو ہمیں 10 جمعے کی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، تو سب سے آخر میں مسجد میں آئیں گے جمعے کے لیے اور سب سے پہلے بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ جس کس کا ارادہ ہے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ سب سے پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کریں گے اور سب سے آخر میں مسجد سے جانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔